اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جہمی صاحب سے بہت ہی اہم سوال کر رہے ہیں، اور جہمی صاحب اور ان کے ڈسائپلس سے، بلکہ جہمی صاحب سے تو نہیں، خیر ان کے ڈسائپلس سے گزارش ہے، ان کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ جہمی صاحب سے یہ سوال ضرور کریں۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ عرش افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ اب ٹرائکوٹومی یعنی کہ الانقسام الثلاثی، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جس میں سے تین میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی، باقی دو باتیں غلط ہوں گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تینوں کی تینوں غلط ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یا تو عرش رسول اللہ سے افضل ہوگا، یا رسول اللہ عرش سے افضل ہوں گے، یا دونوں برابر ہوں گے۔ نہ عرش رسول اللہ سے افضل ہوگا اور نہ رسول اللہ عرش سے افضل ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہمی صاحب کے نزدیک ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں، جہمی صاحب جواب دیں۔ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عرش رسول اللہ سے افضل ہے؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہے؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ ہو سکتا ہے جہمی صاحب کہیں کہ بھائی میں اس مسئلے میں ہی نہیں پڑھتا، مجھے نہیں معلوم۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر اگر کسی بھی طرح یہ مان لیں کہ ان تینوں میں سے کسی پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو بھی یہ ماننا ہی پڑے گا آپ کو کہ ان میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بات ٹھیک نہ ہو ان میں سے۔ یا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عرش رسول اللہ سے افضل ہو مگر ہمیں کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ عرش سے افضل ہوں مگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں، آپ کہیں کہ دونوں برابر ہوں مگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بات یقینی طور پر ٹھیک ہے مگر ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ کون سی ٹھیک ہے۔ تو جہمی صاحب کا کیا موقف ہے؟ اگر کوئی چوتھا موقف اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسا موقف جو میں نے بیان کیا اس کے علاوہ، تو پھر یہ بالکل ہی غلط ہے۔ تو ہمارا خیال ہے کہ جہمی صاحب ابھی اس حد تک نہیں آئے ہیں اور یہی کہیں گے کہ عرش جو ہے وہ رسول اللہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، یا شاید یہ کہیں کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں۔ تو اس پر میرے کئی سوالات ہیں۔ اگر جہمی صاحب نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا استوا علی العرش ہے۔ لیکن رسول اللہ پر تو اللہ مستوی نہیں ہے، یعنی اللہ مستوی علی العرش ہے، مستوی علی الرسول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے مگر رسول اللہ پر مستوی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو جہمی صاحب بھی مانیں گے نا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا استوا عرش پر ہونا عرش کے افضل ہونے کی دلیل نہ ہوئی، اور رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ کا استوا نہ ہونا اس کے باوجود رسول اللہ افضل ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ افضلیت میں استوا کا دخل نہیں ہے۔ تو دیکھیں جہمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ہے تو یہ ہم اور جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جہمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، میں تمام ڈسائپلس سے گزارش کرتا ہوں کہ جہمی صاحب سے یہ سوال کریں کہ رسول اللہ افضل ہیں یا عرش افضل ہے یا دونوں برابر ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں رسول اللہ افضل ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا عرش پر استوا عرش کی افضلیت نہیں ثابت کرتا، کیونکہ رسول اللہ پر تو اللہ تعالیٰ کا استوا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے مگر مستوی علی الرسول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کا استوا جو ہے، اللہ کا مستوی ہونا جو ہے، وہ افضلیت ثابت نہیں کرتا عرش کی۔ دیکھیں کیا جہمی صاحب جواب دیتے ہیں۔ اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں، مستوی ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا عرش پر، اللہ عرش کے رسول اللہ سے افضل ہونے پہ دلیل ہے، تو یہ کہیں یہ بات، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں جہمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔